نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة النفس كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو بہت اہم ہے. علیک بخاصت نفس کا یعنی اپنی ذات خاص کی فکر کرو. خاصت نفس کا سب ہونے والا ہے. علیک بخاصت نفس کا اپنی ذات خاص کا فکر کرو, دوسروں کے فکر میں نہ پڑو. بے خاص حدیث ہے. خاص ہر کا حوالہ رہتا تو مجھے اس کا حوالہ نہیں کہیں نیچے اب کہہ دوں کہ حوالہ دیکھ لیجیے گا تو کوئی دیکھتے ہی نہیں. حوالے کی بات دوسری ہو جاتی ہے. بات ہی اب اس زمانے میں تو حوالہ بہت ضروری ہے. ابھی ہم سے پوچھ دے کہاں کی ہے, ترمذی کی ہے کہ مسلم کی ہے, کہاں کی. اس بارے میں تو بغیر حوالے کوئی حدیث سنانا ہی نہیں چاہیے. علیک بخاصت نفس کا اپنی ذات خاص کا فکر کرو. لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ذات کی کوئی ضرورت نہیں. سب سے زیادہ غفلت اسی طرف سے, اپنی طرف سے. دوسروں کی اصلاح کی تو کوئی فکر ہے بھی, اپنی نہیں. اپنی ذات خاص کا فکر ہو, دوسروں کو فکر میں نہ پڑو, کیونکہ آج کل نصیحت کے سننے والے کم ہیں. تم اصلاح اپنی کرو گے تو ہو سکتا ہے تم کو دیکھ کر کے وہ اصلاح پذیر ہو جائے. کہو گے ہو سکتا ہے مخالفت ہو جائے. اس وجہ سے کہنے کے بھی ڈھنگ سیکھو. علامہ خواری جو مصر کے عالم بہت زبردست کہتے ایسا نہ کرو کہ کوئی کسان ہل لیے جا رہا ہے اور تم دین کی بات سنانا شروع کرو. یہ تمہارا دین کی بات کو سنانا دین سے متنفر کرنا ہے. بہت سخت لکھا امام غزالی. الادب النبوی ہے تو یہ کتاب وہ بھی نہیں, بہت سناتے تھے اس کو. گورکھپور میں ہے رکھی ہوئی, اس کا ترجمہ ہو جاتا بہت اچھا مسئلہ. الادب النبوی بہت دنوں تک. الواعظ الدینی یہ بھی بہت عمدہ کتاب آئے گورکھپور میں. مولانا عبید اللہ بلیاوی حضرت نے فوراً دیا کہ ترجمہ کیجیے اس کا. سب مجمع تھا, اللہ کا فوراً ترجمہ کر دیا انہوں نے, کھڑے ہو کر کے مجلس میں کر دیا. عربی, نئی عربی مضمون. یہ استعداد کی بات ہے. اپنی ذات خاص کا فکر کرو, کیونکہ آج کا نصیحت کے سننے والے کم ہیں. تم کسی کو نصیحت کرو گے وہ تم کو ہی بدنام کرنے کی در پہ ہو جائے گا. یہ تو تھانوی لکھ رہے ہیں اپنے, اور اب تو ناگواری ہی ہوتی ہے عموماً. پہلے نصیحت کرنے والوں کو لوگ احسان مانتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو دین کی طرف متوجہ کیا. آج یہ بات نہیں, کسی کو کچھ نہیں کر سکتے. جس کو بھی کہو سمجھ بوجھ کے کہو کہ برداشت کر لے گا. اولاد بھی نہیں کہوں, طلبا سے بھی سمجھ بوجھ کے کہوں, مگر مریدین سے بھی سمجھ بوجھ کے کہوں. نفس کے خلاف پڑے گا تو وہ بھی برداشت نہیں کرے گا. اگر مسلمانوں کو فائدہ لکھ رہے ہیں حضرت تھانوی, اگر مسلمانوں کو دین کی فکر اور تلاش ہو
تو تحقیق اور دریافت حال سے عالم محقق ان کو ضرور مل جائے گا. ہر زمانے میں عالم محقق ہوگا کہ نائب ہوگا جو صحیح طریقے سے ترجمانی کرے گا دین کی. اسی کھلا مچھر کا سب کام ہی کی بات ہے. کہ اگر مسلمانوں کو دین کی فکر اور تلاش ہو تو تحقیق اور دریافت حال سے عالم محقق ان کو ضرور مل جائے گا. اور جب دین سے عام طور پر بے فکری ہو جائے گی اس وقت علماء محققین کا وجود دنیا میں نہ رہے گا. اب عالم نہیں جو ہلاہی مفتی اور سردار ہو جائیں گے. عالم محقق پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہمارا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. یہی نیت کے کر کے پڑھیں ہم محقق عالم بنیں گے, صحیح مسئلہ بدلائیں گے. معمولی فرض کفایہ ہے, فرض کفایہ. ساری امت چھوڑ دے گی, ساری امت گنہگار ہوگی. زبان کی احتیاط کرو, لایانی باتوں سے بچو. بہت وقت ضائع ہوتا ہے اس میں. یہ حضرت تھانوی کے ملفوظات ہیں, اور جس نے چنا ہے بہت بڑے لوگوں نے انتخاب کیا ہے, ڈاکٹر ظہیر صاحب اور فلاں ایک سے ایک علماء نے, مگر یہ سب سے زیادہ پسند ہے. یہ بھی عالم ہے, تحقیق کر لیا ہم لوگوں نے, مجھے سمجھ میں نہیں اتنا ہے میرا منتخب. ویسے آدمی لے جا رہا تھا ہمارے گھر کو سکھانے سے, میں کون سی کتاب کا؟ ارے یہی ہے. ایک پڑھنے لائق ہے کہ نہیں؟ یہی تو ہم لوگ پڑھنے لائق. معلوم نہیں تھا کہ ہمارے کو دکھا یہی ہے نا کتاب. بھول جاتا ہوں, اب دماغ میں کمزور ہو رہا ہے. زبان کی احتیاط کرو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. من حسن اسلام المرء لا باتوں سے اعتراض کرو. بات وہ کرو جس سے قیامت میں معذرت نہ کرنا پڑے. اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن ولا تکلم بکلام تعذر غدا واجمل یاس ما فی اجنا. صحیح مکو یاد آ گئی حدیث. یا رسول اللہ اذنی و اوجز, یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے, مختصر نصیحت کیجیے. اذنی و اوجز. ہر قسم کے مریض ہوتے تھے, بعض پھنکی دے دیا ٹھیک ہو گیا, بعض کو جلاب دینا پڑتا ہے, بعض کو مسیل دینا پڑتا ہے. حضور کے ہر قسم کی دوا بس کتنی, یا رسول اللہ اذنی و اوجز, نصیحت کیجیے, مختصر نصیحت کیجیے. یہ صحابہ کی سادگی تھی. انہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مختصر بیان کیجیے گا, ہم لوگ نہیں کوئی کہے گا, دوسرے کہتے ہیں کہ میں آج سے 10 مختصر بیان کیجیے, کہے گا کوئی؟ جلدی نہیں کہے گا. ارے ہم سے جو چاہے کہیں, ہمارے جیسے لوگ مطلب ہم تو دردہ ہے, جو چاہیے کہیے. اذنی و اوجز اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن. فوراً جواب حاضر. 3 نسخے کا, 3 جز کا نسخہ بہت کامیاب ہو گیا تھا عالموں کا. ارے وہ 3 جز کا نسخہ لکھتے ہیں, اور حضور کے جتنے نسخے ہیں عموماً 3 ہی جز کے ہیں کہ ثلاثیات. تصویر صحیح ہوئی کہ نہیں؟ ڈاکٹر لوگ جو 3 نسخہ, اور جو 30 لکھتا ہے غیر محقق ہی ہے. جو 30 لکھتا ہے وہ غیر محقق, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہوئی تو جوام کلیم, جامع کلمات دے کے بھیجا گیا. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اذنی و اوجز, ہم کو نصیحت کیجیے, مختصر نصیحت کیجیے. یہ بھی صحابہ کی سادگی کی بات میں کہہ رہا ہوں, یا نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت. حضور کے یہاں کیا کمی. اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن,
جب نماز پڑھو ایسی نماز پڑھو جیسے آخری نماز ہے. اذا قمت للصلاة فصل صلاة ولا تکلم بکلام تعذر غدا. ایسی بات نہ کہو کہ کل کے دن ادھر کرنا پڑے. بہت سے بڑے بڑے لوگ دوسرے دن تردید اپنے کلام کی کرتے ہیں. کیوں؟ بے سوچے کہا تم نے. بڑے بڑے لوگ لا تکلم بکلام تعذر غدا واجم الیاس اما فی ید الناس. لوگوں کے ہاتھوں میں اسے نا امید ہو جاؤ. اس سے بڑی نصیحت ہو سکتی ہے؟ جامع نصیحت. یہ نبی کی تعلیم، نبی کی تعلیم. کوئی آئے تھے عالم، کوئی تھے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب سے ایسی دو تین باتیں کہی کہ فلاں انگریز نے یہ لکھا ہے. جب چلے گئے یہ شاید ان کے رہنے میں یہ آپ کو حدیث نہیں یاد ہے؟ دین نسخے کا حضور نے فرمایا. اس کی بات تو آپ کو معلوم ہے، نبی کی بات نہیں جو اسی لیے مبعوث ہوا ہے. کہہ دیا یہی کی بات. ولا تکلم بکلام تعذر غدا. زبان کی احتیاط کرو. بات وہ کرو جس سے قیامت میں معذرت نہ کرنا پڑے. فائدہ حضرت تھانوی لکھ رہے حضرات صوفیہ نے، یہ شاید حضرات صوفیہ نے جملہ اعضاء کی حفاظت کے لیے آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت پر زیادہ زور دیا ہے. آنکھ، کان، زبان کی حفاظت پر زیادہ زور دیا ہے. تجربہ شاہد ہے کہ جو شخص ان تین کو خلاف شرع امور سے بچائے گا وہ تمام اعضاء کی حفاظت بخوبی کر سکے گا. یہ نسخے مجدد وقت. جو شخص ان تین کو خلاف شرع اور زبان کی حفاظت پر زیادہ زور دے گا، تجربہ شاہد ہے کہ جو شخص ان تین کو خلاف شرع امور سے بچا لے گا وہ تمام اعضاء کی حفاظت بخوبی کرے گا. ورنہ اس کو شغل اور مجاہدات اور مراقبات بھی کچھ نفع نہیں دیتے. اب کیا کرے؟ زبان اس کی منہ پھٹ رہے، جو جی میں آئے گا. مراقبہ بھی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کوئی نفع نہیں ہوگا. زبان کی حفاظت. چشم صوفیہ قول، چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینی نور حق برمن بخند. ناجائز چیزوں سے آنکھ کو بند کرو. حضرت فضل بیٹھے ہوئے تھے سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی نظر ذرا سے ہٹی، فوراً یوں کر دیا. بیٹھے ہوئے ہے کہ نہیں؟ عملی اصلاح بھی کیا. اب اصلاح کی اس کی اہمیت ہوگی تب تو اصلاح کرے گا. اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تو کیا اصلاح کرے گا؟ چشم بندو لب بندو گوش بند. حضرت علی کو بھی نہیں چھوڑا حضور نے. کوئی بات کہی، حضرت علی کو کہا اے علی سنو دو بات. تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے تو ہمارے نام سے بہتر سمجھو. ہے ایک یہ امر ہے اور نہیں وہی ہے. ایک آنکھ معاف، دوسری معاف نہیں. چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینی نور حق برما بخار. اگر نور حق نہ دیکھے تو مجھ پر ہنسو. ناجائز امور سے آنکھ بند کر لو، کان بند کر لو، ہونٹ بند کر لو. پھر اگر نور حق نہ دیکھو تو ہم پر ہنسو. اچھی بات ہے. اب ٹکڑے ٹکڑے ہیں. راحت رسانی خلق دوسرا ملفوظ ہے. مخلوق کی راحت رسانی جس کا نام ایثار ہے، حضرات صوفیہ کا خاص شعار ہے. مگر افسوس آج
چند وظائف اور معمولات کو نام تصور رکھ دیا گیا ہے، اصلی صفات کا اہتمام نہیں۔ لکھا ہوا ہے، میں نے خود سنا ہے۔ ویسے ایک بادشاہ کے یہاں جا کے کہا کہ یہ کچھ صوفی لوگ رہتے ہیں، یہ سب گمراہ ہیں، کہا سب کو قتل کر دو۔ بلائے گئے لیکن ان کو قتل کرو۔ تو دوسرا بات، حضرت میں زیادہ مستحق ہوں قتل کیے جانے کے، اس کو چھوڑ دیجیے، مجھ کو قتل کیے۔ تیسرا ہے بہت مشہور واقعہ ہے۔ 10 تھے ہمارے، کتنے صوفی تھے، جس کے قتل کی باری آتی تو آگے بڑھ جاتا ہے دوسرا۔ بادشاہ نے بھی سوچا کہ بھائی یہ کون جماعت ہے جو جان دینے کے لیے لڑ رہی ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ ایثار کا لفظ آیا نے، کہا ہم لوگ کا مذہب ایثار ہے۔ ایثار بہت بڑی چیز ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ صفات حضرت غلام علی شاہ نے کہا کہ ہمارے صوفیہ کا ادنا خلق ایثار ہے، ایثار آخرت۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو حیات دنیا کو ترجیح دے رہے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر ہو اور باقی۔ بل تؤثرون، بادشاہ نے کون لوگ ہیں بھائی؟ جس کو قتل کیا جاتا ہے دوسرا بڑھ جاتا ہے، مجھ کو قتل کیجیے۔ پوچھا بادشاہ نے، بھائی تم کس مسئلہ کے آدمی ہو؟ کہا ہمارا مسئلہ ایثار کا ہے، ہمارا مسئلہ ایثار کا ہے۔ کہا ایثار، کہا کہ کوئی چیز ہو ہم اپنے بھائی کو بھائی کو اس کو رہ دے۔ ہم سب لیے ہے کہ ہمارا بھائی کچھ دن اور زندہ رہے، بال بچوں میں ہے، اس وجہ سے پہلے ہم مر جائیں تاکہ بال بچوں میں رہ سکے۔ تم نے سنا؟ واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ تیسرا ہے ہم کو قتل کیجیے۔ چوتھا جتنے صوفی تھے سب آگے بڑھ گئے، ہم کو قتل کیجیے۔ کبھی کیا بات ہے تم نے؟ یہاں ہمارا مسئلہ ایثار، ایثار کا لفظ نہیں ہے ہمارا، ہمارا مسئلہ ایثار، دوسروں کو ترجیح دینا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی، ہم پہلے قتل ہوں تاکہ ہمارا بھائی کچھ دن اور بال بچوں میں رہ لے۔ یہ لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ جیسے چاہ رہو۔ بس دوسری حیات دنیا، صحابہ کے اندر تو مشہور ہے، معلوم کتنے صحابہ جہاں بلب تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے، سب کچھ صحابہ سے ملا ہے۔ مجھے بزرگ بعد میں سب صحابہ کے تڑپ رہے تھے پیاس سے، گئے لے کر کے پانی پی لیجیے۔ کہا نہیں، میرا بھائی یہ بھی پیاسا ہے، اس کو پلاؤ۔ اس نے تیسرے کہا کہ میرا بھائی یہ پیاسا ہے، اس کو پلاؤ۔ جتنے تھے 8 تھے 10 تھے 20 تھے، کتنے تھے، سب کے پاس سے کسی نے پانی نہیں پیا۔ میرا بھائی آئے تو سب مر چکے تھے، یہ بھی سب نے ایثار کیا، ان کو اجر نہیں ملے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ایثار آخرت۔ حضرت حبیب رحمت آدمی نے عبداللہ ابن مبارک کی کتاب ہے، کتاب زہد، کتاب الزہد ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے حبیب رحمان تھا۔ لیکن اتفاق سے ایک اور حبیب الرحمان تھے تو مولانا نے ان سے کرایا، لیکن ان کے حکم سے ایک اس پر زبردست مقدمہ لکھا ہے مولانا نے، دیکھا آپ نے؟ ہے، اللہ کا شکر ہے، دیکھا مقدمہ اردو میں ہونے کوئی دیکھتا ہے،
یہ سب کتاب نہیں دیکھتا ہے جو آخرت بنا دے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، قرآن کہتا ہے آخرت خیر ہے، ابقا ہے، باقی نہیں ہے، ابقا. ابقا کیا ہے؟ اسم تفضیل کے صیغہ بول دو تو ایسا اتنا ابقا اسم تفضیل کے صیغہ زیادہ باقی. والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ ہے مولانا ایثار بہت بڑی چیز. ایک بہت بچپن میں ایک واقعہ سنا ہم نے، سنا تھا اچھا نقل پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ. دو بھائی تھے، ایک بھائی عیالدار تھا، بہت بال بچے تھے، ایک بھائی کے بچے نہیں تھے. اب زمین میں دونوں برابر تھے. جب غلہ آیا آدھا آدھا ہو گیا، آدھا ہی آدھا. ایک آدمی غلہ لے گیا، دوسرے اس میں ملا دیا، پھر ادھر لے گیا تو اس نے ملا دیا، وہ ختم نہیں ہوتا تھا. کہا کیا بات ہے بھائی؟ پتا ہی چلا کہ عیالدار یہ سوچتا تھا کہ یہ بیچارے کے بچے سے نہیں ہے، خالی اکیلے یہی کمانے والا ہے، جو جہاں تو ہو اللہ اس کو زیادہ دے دو. اور وہی سوچتا تھا کہ میں تو اکیلا ہوں، جیسے گزارا کر لوں گا. یہ بچہ عیالدار ہے، یہ بھائی ہمارا، تو یہ زیادہ اس کو پہنچ جائے تو زیادہ اس کا کام چلے گا. اللہ نے ایسی برکت جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. حسن نیت بڑی چیز ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں. مجھے بہت مشہور واقعہ ہے. ایک بادشاہ تھا، شکار کرتے ہوئے ایک جھوپڑی میں پہنچا، پیاسا تھا. گیا، کہا بہت پیاسا ہوں. گیا انار کا درخت، انار ایک لے آیا، نچوڑا، ایک گلاس ہو گیا، دے دیا، پی لیا ایک انار میں. پھر اس کے بعد پھر اس کو پیاس لگی، کبھی گیا. ہاں تو بادشاہ اتنے دنوں میں یہ سوچ لیا کہ بڑے مزے میں ہیں سب، اس جنگل میں رہتے ہیں، ان پر ٹیکس لگنا چاہیے. وہ ہر زمانے میں اسے رہتے ہیں، ان پر ٹیکس نہیں، بڑے مزے میں خوب. ایک انار میں ایسا ایسے کتنا ہی تھا، وہ 5 روپیہ پیسہ ہوگا، جا کے بیچتے ہوں گے. دوسری مرت ہو گیا، پھر پیاس لگی تھی، مانگا پانی، تو کئی انار لیا، نچوڑا، تب ایک گلاس ہوا. کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا معلوم ہوا تھا ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے اس کی برکت ختم ہو گئی. اخلاق مسلم میں غالباً ہے یہ واقعہ، ہے نا؟ ہاں وہی اس کا نام اخلاق مسلم. اب وہ کتابیں نہیں پڑھی جاتی تھی، کیا کریں گے؟ مولوی لوگ پڑھے تھوڑے نا، ایک بھی شاید پڑھے نہ ہو، کچھ نہیں پڑھا ہوگا. ابھی کتاب اخلاق مسلم والی نہیں پڑھی جاتی، جو کتاب اخلاقیات کی ہے وہ نہیں پڑھائی جاتی. بڑی مشکل مانا ہوتا ہے، گلستان بوسان تو رکھو. اخلاق مسلم ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں. بہت واقعات ہیں اس کی. ہاں انشاءاللہ 2-3 سال سے بند ہوئی ہے، اس کے پہلے میں پڑھا شروع کراتے ہیں. حضرت نے پڑھا، حضرت نے پڑھا، ہم لوگوں کو پڑھا. اخلاق بولتے بڑے حکمت کی بات ہے بھی اس کے اندر. کسی کے ہاں کوئی گیا کہ کوئی ملازمت ہم کو دلا دیجیے، دے دیجیے جو بھی، تو کسی نے سمجھایا اس کو، ہے اس میں سمجھائی ہے. کہا دیکھو بڑوں سے مال نہ طلب کیا کرو، یہ تجربے کی بات ہے، کیونکہ وہ مال کے تم سے زیادہ حریص ہیں. ان سے وسائل طلب کرو کہ یہ ٹھیکہ دلا دو، یہ کر دو، یہ تو کر دے گا وہ، لیکن کہے کہ 100 روپے دے دو، یہ نہیں دے گا. اگر مسلم ہے کہ نہیں، عقل مندی کی بات. وہی آدمی ٹھیکہ دے دے گا، تم لاکھوں روپے کما لو اس سے، لیکن مال نہیں دے گا کہ 100 روپیہ 200 روپیہ دے، جلدی تم کو 100,000 دو. اگلا مسلم ہے.
اسی میں ہے کہ ایک بادشاہ شہزادہ تھا، شہزادہ تھا، معلوم ہوا اس کے متعلق کہ اپنے مسافر خانہ رہتے تھے، وہ اب رات میں 2 رات رہ جاتا ہے، رہنا چاہیے 1 رات، پھر اس کا سفر کرنا چاہیے. وہ مسافر خانے میں 2 رات رہنے لگا، پہنچایا، بلایا بیٹے کو، کہا تم 2 رات رہتے ہو؟ کہا دیکھو راحت رعایا کے لیے ہے، راحت رعایا کے لیے ہے، کلفت بادشاہ کے لیے، محنت لفظ کوئی ہے، راحت رعایا کے لیے رکھو، تم راحت کے لیے نہیں ہو، بس ضرورت کے مطابق 1 رات ٹھہرو، آگے بڑھو. 2 رات رہنا تمہارے لیے یہ کیا ہے؟ راحت کی چیز ہے، تکلف، جتنی ضرورت ہو اتنی رہو. یہ صرف عمدہ جملہ ہے، راحت رعایا کے لیے ہے اور محنت بادشاہوں کے لیے. بادشاہ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ رعایا ہماری راحت سے رہے، اپنی راحت کی پرواہ نہ کرو. اس بنا پر 2 رات کبھی اب قیام نہ کرنا، مطلب آگے بڑھو، ہے نا؟ اچھا ہے. ایک کتاب 2 چیز سنا دیا نا، معلوم ہے کہ یاد ہے نا؟ جب تیار میں اور بہت سی بات ہے. رات میں ہمارے قاری مبین صاحب کے والد پڑھاتے تھے، مئو دارالعلوم میں پڑھا. وہ ایک دوسرے عالم سے بہار کے تھے، منشی ممتاز، بہت عمدہ فارسی تھے، ان سے پڑھتے تھے پھر ہم کو پڑھاتے تھے. حضرات صوفیہ کا خاص شعار ہے کیا؟ مگر افسوس آج کل چند وظائف و معمولات کا نام تصوف رکھ دیا گیا ہے، اصلی صفات کا اہتمام نہیں. ماتھار بھی لکھ رہے ہیں تصوف کے مجدد وقت کا، کیا اس کا اب نام نہیں. راحت رسانی دوسروں کی، اس کی فکر نہیں، اصلی صفات کا اہتمام نہیں ہے. سب سے بڑی اصلی راحت کیا ہے؟ ایثار و ہمدردی ہے کہ نہیں؟ حسن معاشرت جو راحت رسانی کی بنیاد ہے، ایسی متروک ہوئی ہے، وہ کبھی مسلمانوں کے گھر میں تھی ہی نہیں. حضرت تھانوی لکھ رہا پڑھنے لگا ہے کہ نہیں کتاب؟ جب میں کسی کتاب پابند نہیں، جو مانتا ہے میں وہ سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ضرورت ہے، مسلمانوں کے گھر میں تھی ہی نہیں راحت رسانی. کوئی بیمار ہے چھوڑ دو اس کی، اگر اس کی باری ہے اس کو مہلت دو، اس کو راحت دو. حالانکہ قرآن حدیث کے اوراق اس کے تاکید سے بھرے ہوئے ہیں. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں حالانکہ قرآن و حدیث کے اوراق اس کے تاکید سے بھرے ہوئے. ایثار اپنے اوپر ترجیح. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. سب صحف ابراہیم و موسیٰ. دین اصلی ختم ہو جائے. ایثار و ہمدردی، غمخواری. ایک اور سنا دیتا ہوں. مومن کے تحفظ بیدار مغزی احتیاط سے کام لینا چاہیے. اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المومن کیس، مومن ہوشیار، چوکنا اور سمجھدار ہوتا ہے، بیوقوف نہیں ہوتا، ہوشیار ہوتا ہے. اس لیے بعض حضرات صوفیہ کی حالت تھی کہ جب وہ اپنے اہل و عیال اور جانوروں کے اخلاق یا عادات میں ذرا بھی خرابی دیکھتے تو فوراً توبہ اطاعت کی طرف بڑھتے کہ ہم نے کوئی خرابی کیا جس سے ہمارے جانور ہمارے نافرمان ہو گئے. اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ان کے عادات اور اخلاق میں یہ تغیر ہوا ہے. اس کی اصلاح کر لیتے، اس کی اصلاح کے ساتھ ہی حالت درست ہو جاتی.
بیوی اور بچوں کے تعلقات اسی وقت مقام قرب سے مانے ہوتے ہیں جب انسان حدود شریعت سے تجاوز کرنے لگتا ہے، اتباع سنت کو ہاتھ سے جانے نہ دے، ورنہ عیالدار کی 2 رکعتیں مجرد کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ نکاح سنت ہے اور رہبانیت بدعت ہے، کیونکہ سنت کو اسے عمل کیا اور اسے سنت کو چھوڑا تو اس کے عمل میں زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آداب معاشرت پر عمل کی توفیق، سب پوری کتاب آداب معاشرت اور انتہائی، اس کا نام ہی تصوف عصر جدید میں، جسے بے نام کی تھی ہم نے تصوف عصر جدید، اب اتنی مقبول ہو گئی کہ اس کا مصنف کا پتہ ہی نہیں کون ہے۔ حضرت تھانوی کی ہے یہ انتخاب، لیکن اس آدمی کو پتہ دلی میں ڈھونڈوایا ہم نے، ہے نا، نام نہیں ملا، کہاں آئے ہیں، نہ یہاں پریس ہے نہ وہ آدمی ہے، بہت ڈھونڈوایا، اب تک ڈھونڈ رہے ہیں لوگ اس کی جگہ پر جا کر کے نہیں مل رہی۔ نہیں، اللہ کے مخلص بندے اسی کتاب کو 5-6 عدد نسخہ لے کے دیا ہے، بہت سے لوگوں نے کہا کوئی چھپا دیجیے، کیونکہ اور لوگوں نے معمولات وغیرہ کو لکھا ہے، وظائف وغیرہ کو لکھا ہے، لیکن یہ کہ معاشرت پر جو کلام کیا انہوں نے یا انتخاب کیا انہوں نے بہت بہترین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات، ہر کسی کی تعلیمات، چاہے عبادات کے قبیل سے ہوں، چاہے اخلاق کے قبیل سے ہیں، چاہے معاشرت کے قبیل سے ہوں۔ حضرت تھانوی کے معاشرہ کے تو بہت ہے، تھانوی متعلق آتا ہے کہ کبھی سدھانے بیٹھ کر کے کھانا نہیں رکھا، خود ادھر بیٹھے تھے۔ اور ایک اور بات ہے، کبھی اپنی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ برتن اٹھاؤ، یہ کبھی نہیں کہا کہ بیوی برتن اٹھانے کے لیے میں نہیں ہے کہ نہیں، سن لیجیے بھی سب، کبھی نہیں کہا انہوں نے کہ برتن اٹھاؤ کا لفظ، یہ لفظ نہیں کہا حضرت تھانوی۔ 2 بیوی تھے، تربوز آتا تھا، سب کسی نے کہا کہ 2 شادی کر کے آپ نے ایک سلسلہ شروع کر دیا 2 شادی کا، ماتھا نہیں کہا میں نے بند کیا کہ شروع کیا، ہمیں تو معیار دیکھے کیسے 2 بیویوں کو میں نبھاتا ہوں تو خود ہی توبہ کر لے گا کہ 2 بیوی نہ کرنا چاہیے، اتنے احکام بہر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل، جو سراسر کتاب و سنت سے واقف ہے، صرف بزرگوں کی تعلیمات نہیں، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہے جو ہم سب کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری معاشرت صحیح ہو۔ حضرت تھانوی نے لکھا کتاب میں کہ اخلاق کی کچھ اہمیت ہے، معاملات کی اہمیت ہے، لیکن معاشرت کی اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے آداب المعاشرت لکھا ہے جو سب سے اہم کتاب ہے حضرت تھانوی کی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی طرف، اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو عام و تام کرنے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے، خود بھی عمل اور دوسروں کو بھی ایسی باتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔